صدق اللہ العظیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات۔ اس میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد دجال کا خروج، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، اور بھی دوسری علامتیں ہیں۔ حسب سائے جانے کے تین بڑے واقعات، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب، دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ عرب میں سے ایک آگ نکلے گی جو ہانک کر لوگوں کو ملک شام لے جائے گی، اور ایک ہوا آئے گی جس سے تمام مومنین کی روحیں قبض ہو جائیں گی اور ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ بدکار اور فاجر قسم کے لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، خاندان سید ہوگا۔ اور کہاں سے ان کا ظہور ہوگا؟ مدینہ سے بھاگ کر نہ جائیں گے وہ مکہ۔ کس وقت؟ جب ایک خلیفہ کا، ایک حکمراں کا انتقال ہوگا، اس کی اولاد لڑے گی، اس وقت حضرت مہدی مدینہ سے نکل کر مکہ جائیں گے اور گھر میں چھپ جائیں گے۔ وہاں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور ان کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پھر جب ان کے خبر پہنچے گی نکلنے کی، تو سفیانی کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے آئے گا، مگر وہ مکمل لشکر دھسا دیا جائے گا، کوئی اس میں سے بچے گا نہیں سوائے ایک خبر دینے والے۔ پھر اس کے بعد عراق سے، شام سے اور دنیا بھر سے اولیاء کرام، مجاہدین نظام، جو امام مہدی کی تلاش میں سرگرداں ہوں گے، وہ آئیں گے اور ان کے دست پر بیٹھ ہوں گے۔ خراسان سے ایک لشکر آئے گا امام مہدی کی مدد کی، اور امام مہدی عالمی جنگ کی قیادت کریں گے جو رومیوں سے ہوگی۔ بڑی خونریز جنگ ہوگی اور بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم، ملحمہ حدیث میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہرمنڈون، آرمیگڈون، ان کے یہاں بھی آپ جائیں گے، آرمیگڈون کا بہت تذکرہ ملتا ہے جنگ عظیم۔ اور انٹرنیٹ پر بھی آپ کو آرمیگڈون پر اچھا خاصا مضمون مل جائے گا۔ یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں بھی جنگ عظیم کا تصور ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس جنگ کی قیادت کریں گے غیر عیسائی، لیکن جب اتریں گے تو خود پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید لے کر آئے، سارے انبیاء توحید لے کر آئے، اور آج کل کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے۔ تو یہ تو کھلی ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ سب سے بنیادی جو دعوت تھی، تمام چیزوں کی اساس سب سے پہلے جہاں سے آدمی ایمان پہ انٹر ہوتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تخلیص ٹرینٹی کی دعوت دے سکتے ہیں کہ تین خدا ہے۔ اس میں بھی ان کے اختلاف ہے کہ تین کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جبریل اور اللہ۔ دوسرا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ۔ اور خدائی میں اختلاف ہو گئے شروع سے دنیا میں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تین مل کر ایک ہے، تین مل کر ایک ہے۔
جیسے شربت روح افزا ایک تمہارے دماغ میں یہاں رکھا ہوا، 2 روح افزا ہو گئے تو 2 بولیں گے. تو اتنے لوگ بیٹھے سب کے دماغ میں ایک ہے، ایک روح افزا دے تو بولو میں نے سب کو روح افزا تقسیم کر دوں. یعنی وہ 3 کو یہ ثابت کرنے کے چکر میں آج تک کبھی ثابت نہیں کر سکتے. کچھ بولتے ہیں کہ دیکھو چائے میں دودھ ہوتا ہے، چائے کی پتی ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، اور تینوں مل کے کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے نا. ایسے خدا تینوں سے مل کے بنا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور اللہ تعالیٰ. بتاؤ چائے تو بنتی ہے، شروع میں بن جاتی ہے. شکر اپنی دکان پہ جب سے چائے تھی وہ چائے کی پتی جب تک وہ اپنے پیکٹ کی جب چائے تھی اور پانی نل میں تھا جب سے چائے ہے، تینوں پیے. اس کے بعد چائے کی مالیت تھی، اور جب چائے بن گئی تو شکر نہیں، شکر لینے جاؤ تو وہ چائے اٹھا کے دو. یہ کون سی مطلب بنتی ہے تمہاری؟ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہو رہے؟ اللہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے. اور بھی تینوں مل کے خدا کیا کروں گے؟ جب تینوں مل گئے تو خدا پھر خدا نہیں رہا، اس کی خدائی پرانی والی ختم ہو گئی، نیا ایک وجود آیا. تو خیر آج تک عیسائی اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ 3 ایک ہے. عجیب بات ہے، ان کو 3 پہ ماننا ہے اور 3 کو ایک بھی کہتے ہیں. کیونکہ شرک تو ہر شریعت میں گناہ ہے. کوئی بھی انبیاء کی کسی بھی تعلیم میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. عیسائی شرک میں مبتلا ہوئے، یہودی بھی شرک میں مبتلا ہوئے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اللہ کے بیٹے، مگر یہ سب اپنی تعویل کرتے ہیں بھائی. وہ 3 کو وہ اپنے شرک کو ایک بتا دیں. جیسے ہمارے لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، سر نذرانہ کرتے ہیں، کچھ بھی بہرحال تعویل سب کرتے ہیں. تو عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ ٹرینٹی تثلیث 3 بھی ماننا ہے اور 3 کو ایک بھی کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا. انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا دو. سبحان اللہ، ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بعلم. ایسی غلط باتیں میں نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا ہوں کہ تو جانتا ہے. خیر یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شریک توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون بنتا ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے عیسائی ایمان میں داخل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی یہ جو جنگ عظیم ہے، اس کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بھی ہے. آرمیگڈون کے نام سے ان کی ہم تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ بھائی ان کی بھی تو آسمانی کتابیں تھی، معرف ہو گئے. ہماری الحمدللہ اپنی حالت پہ موجود ہے. تو جو چیزیں ہمارے یہاں ان کے یہاں بھی تھی. دجال تو یہودیوں کے یہاں، دجال تو یہودیوں کا مسیحا ہے، وہ تو ہم سے زیادہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں. دجال ہم تو دجال سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں دجال ان کا خدا ہے، ان کا مسیحا ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہو. ایسے یاجوج ماجوج کا بھی ان کے یہاں تذکرہ ہے. تو خیر اب جو اسلامی تذکرہ ہے، اسلام میں کیا آیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. ورنہ تو پھر ہم کہیں انٹرنیٹ پہ تلاش کریں گے تو بائبل کی باتیں ملیں گی، ہم سمجھیں گے کہ ہمارے شریعت میں ایسا ہے، کہیں کسی اور جگہ کی بات ہوگی. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ جنگ عظیم کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے، اور یہ بڑی خوریز جنگ ہوگی، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوں گے. تو ایسا بھی ہوگا کہ خاندان کا ایک کا دکھا آدمی بچا ہوگا. اور کچھ قیدی پکڑے جائیں گے دشمنوں کے، ان کو چھڑانے کے لیے. وہ کہیں گے کہ ہمارا راستہ صاف کر دو، ان قیدیوں کا ان کو ہمارے حوالے کر دو. یہ نہیں کریں کہ اسی کے جنگ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کی ٹریننگ چل رہی ہے. اس زمانے میں جو جنگ ہوگی وہ بھی ایسی بہت سر آزما ہوگی جو آج فلسطین والے لگ رہے ہیں. بڑے مسائل سے گھیری ہوئی حالات سے جس طریقے سے ان کو گھیرا گیا ہے، یعنی لشکر بھی امام
مہدی کے ماننے والوں کو ایسے ہی گھیر لے گا، بڑی مشکلات سے وہ دو چار ہوتے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے ان کے قیدیوں کو پکڑ کر رکھا ہے، وہ بھی اپنے قیدی مان دیں گے، اور بڑی جنگ جو ہوگی بہت زیادہ اس میں تباہی ہوگی۔ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت تباہی ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کا مددگار اللہ ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ پورا عالم کفر ایک طرف ہوگا، وہی ہے، اور سچے اور پکے ایمان والے ہی اس میں ٹک پائیں گے۔ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اسی کی تیاری ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں جنگ شروع ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اس قیادت کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہوگا؟ غوطہ، دمشق، دمسکس، سیریا کی جو راجدھانی ہے دمسکس، دمشق، اسی کے قریب میں ایک جگہ ہے غوطہ، وہاں اس جنگ عظیم کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ اور اس زمانے میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا نعرہ تکبیر کی گونج سے، اور ہمارے غنیمت بٹور رہے ہوں گے، ادھر سے ندا آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، تمہارے گھر والوں میں جاؤ پیچھے دیکھو، مگر یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ پھر جب مجاہدین ملک کے شام پہنچیں گے تو واقعی دجال نکل چکا ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک علاقے سے نکلے گا اور اصفہان سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ وفد کے ساتھ وہاں سے ہو جائے گا۔ 70,000 یہودی ہوں گے اس کے ساتھ، اور ان پر ایک مخصوص یہودیوں پر، یعنی یہود کے بڑے بڑے پیشوا ان کے علماء ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک مخصوص رنگ کی شال ہوگی، وہ ان کی علامت ہوگی۔ پھر دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا اور ہر جگہ تباہی مچائے گا، لوگوں کو اپنی طرف خدائی کی طرف بلائے گا، جو اس کو مانیں گے ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کرے گا۔ آسمان سے بارش بر جائے گا، کھیتیاں لہلہا جائے گی، درختوں میں پھل آ جائیں گے، جانوروں کے پھل آ جائیں گے، ضروریات زندگی سب میسر ہوگی، کھانا، پانی، آگ، سب کچھ اس کے قبضے میں ہوگا، تمام ریسورسز اس کے کنٹرول میں ہوں گی۔ جو ان کو مانے گا وہ ان کو ایکسس دے گا، جو نہیں مانے گا وہ محروم ہو جائے گا، وہ زندگی کے وسائل کو نہیں پا سکے گا، بڑی کٹھن آزمائش ہوگی۔ اس کے بعد ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا جو اس کو انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے سارے مال نکل جائیں گے، وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ان کے مویشی سوکھ جائیں گے، بڑھ جائیں گے، ان کے کھیت کھلیان سب تباہ ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ سارے وسائل زندگی کے دجال کے پاس ہوں گے۔ مگر اللہ کے بندے اللہ کے ذکر اور تسبیح سے گزاریں گے۔ دجال کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو آئیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، گاؤں والوں کے پاس بولیں گے بھائی مانتے ہو تو مجھے خدا ہو جائے گا، نہیں مانتا وہ دادا کی شکل میں جنات آئے گا، نانا کی شکل میں جنات آئے گا، کبھی دکھائے گا تمہاری بکری مر گئی ہے دیکھو زندہ کر دیا، یہ سب جنات ہوں گے تو اس طرح کے کرتب دکھاتے ہوں گے، اس سے آدمی دھوکہ کھا جائے گا اور اس کو خدا مان لے گا۔ اس کی سواری کلغئی اس طرح برد ہو گئی جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا چل رہی ہے، تیز ہانکنے والی بہت کم رفتار سواری ہوگی، تو ساری دنیا کی سیر کرے گا، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، مسجد طور، یہ 4 مقامات میں وہاں پہ نہیں جا سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ مسجد مدینہ منورہ کے قریب جب پہنچے گا، فرشتے مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اس وقت زلزلے کے فتنے آئیں گے، منافقین، اور اس وقت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ اسی وقت ایک بندہ مومن آئے گا پوری ایمانی عزیمت اور فراست کے ساتھ اور کہے گا اشہد ان دجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ دجال ہے، وہ اس کو بیچ میں سے کاٹ کے ٹکڑے کر دے گا، 2 بدن کو آرے سے چین کے 2 جگہ پھینک دے گا، اور پھر دونوں کو جوڑ کے ملائے گا، وہ نوجوان ہنستا کھیلتا آئے گا، کہا اب تو مانتا نا تمہیں خدا ہوں، کہا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ دجال ایسا کرے گا، پھر ان کو مارنا چاہے گا لیکن نہیں مار سکے گا۔ دجال کا حلیہ حدیث میں آیا ہے، وہ کیا ہوگا؟ کانا
آنکھوں سے عیبدار ہوگا، ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح اتری ہوئی ہوگی، ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف فا تا لکھا ہوگا، کافر ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ اور اللہ نے یہ کھلی نشانی اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی اس کے چمتکار کو دیکھ کر، اس کے کرتب کو دیکھ کر نمسکار کرنے لگتے ہیں، اس کو خدا نہ سمجھے، مرعوب نہ ہو جائے کہ یہ تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہ تو بارش برسا رہا ہے، یہ تو کھیتیاں لہرا رہا ہے۔ اگر خدا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی آنکھ ٹھیکتی ہے، خدا بھی اندھا اور کانا ہو سکتا ہے کیا؟ ان ربکم لیس بأعور، تیرے پیروں سے چل رہا ہوگا، اس کے اندر اتنا عیب ہے۔ بھئی آدمی ایک غریب آدمی بھی ہوتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہو، اس کو ٹیڑے پر تو اپنی پوری دولت لگا دیتا ہے کہ اس کو صحت مل جائے، اور یہ خدا بنا ہے اپنا پیر ہی سے چل پا رہا ہے، اس کے بال انتہائی خراب ہوں گے، گھمریالو ہوں گے بہت زیادہ، تو ہر طرح کا عیب اللہ نے ایک دم اوپن رکھ دیا۔ دیکھو بال گھمریالو ہے، چال ٹیڑھی ہے، چل نہیں پا رہا صحیح سے، پستہ کر ہے، اور آنکھوں دونوں آنکھیں عیبدار ہیں، اور کاف فا را بھی لکھوا دیا ہے، کافر ہے۔ اس کو خالی دیکھو، یہ مت دیکھو کہ بارش برسا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کھیتیاں اس کی وجہ سے لہلہا جا رہی ہیں اور یہ اتنی تیزی سے دنیا کا سفر، وہ سب ایک طرف، خدا کے اندر ایک عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عیب بھی آ گیا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کتنے بھی طاقتور ہو جائے، وہ عیب اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب تو ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سپر پاور بادشاہ، سب کچھ ہے اس کے پاس، کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیب نہیں اس کے اندر۔ اس کو 2 دن سونے پر تو لائٹ کاٹ دو، اس کی اسی خراب کر دو، دیکھو اس کو بھی بخار ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ پیٹ میں درد ہوتا ہے، استنجا لگ جائے، تو عیب ایک چھوٹا سا عیب ہونا بھی خدائی کی منافی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے عیب یہ دکھ رہا، یہ اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کھلے بندوں کے، ہر کوئی دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے امام مہدی کے لشکر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، دیہاتوں میں پہاڑوں میں زندگی بسر کرے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، 40 دن وہ رہے گا، پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے، اس کے بعد آمین کی طرف ہر طرف فساد۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، آخری مرتبہ جو دجال اور اس کی فوج محاصرہ کرے گی، افیق نامی گھاٹی اردو کے اندر ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا سخت محاصرہ ہوگا، اور تیاری ہوگی کہ صبح میں آر پار کی لڑائی لڑنا۔ اللہ تعالیٰ فجر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اتریں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے آپ نے بھی غسل کیا ہو، پانی کے قطرے موٹی کے بعد ٹپک رہے ہوں گے، اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نماز کے لیے آگے بڑھنے کو کہیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھاؤ، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر یہ دجال کا پیچھا کریں گے، دجال ان کو دیکھ کر بھاگے گا بہت تیز، یہاں تک کہ باب لد جو اسرائیل کے اندر ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے اور اپنے جگہ سے دجال کا خاتمہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تک کتنا بھی وقت لگے گا، کوئی روایت میں وہ نہیں آئی ہے تحدید کی کتنے دن کے بعد بھی آگے معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی ہوگا۔ تو جب تک چلے گا پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجیں گے کہ ان حوّز عبادی الی الطور، کہ تم میرے بندوں کو دور پہاڑ پہ لے جا کے سمجھ لو، تمہارے ساتھ جتنے مومن بندے ہیں ان کو لے کر دور پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جن کے مقابلے کی طاقت کسی کو نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کیسی مخلوق ہوگی کہ
مقابلے کی طاقت یہ وہ لوگ جنہوں نے پورے یورپ کا جنہوں نے مقابلہ کیا، پورے عیسائیوں کا مقابلہ کیا، دجال کے لشکر کا مقابلہ کیا، دجال کو ختم کیا، دجال کی فوج یہودیوں کو ختم کیا، جنہوں نے پورے دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، سب کو جنہوں نے شکست دے دی. لیکن یاجوج ماجوج وہ قوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں تم ان کو شکست نہیں دے سکتے اور ان سے لڑنا بھی نہیں. یاجوج ماجوج سے لڑائی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجیں گے، احوّض عبادی الی الطور، میرے بندوں کو طور پہاڑ پہ لے جاؤ. میں ایسے مخلوق کو نکالنے والا ہوں جن کے مقابلے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی، اور وہ یاجوج ماجوج دیکھیں. اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ دو بھائی ہیں یاجوج ماجوج. یہ لوگوں کے یہاں الگ الگ دماغوں میں بات ہے. کچھ اسرائیلی روایات سے اور بے سروپا روایات سے بھی بہت ساری باتیں چل پڑی ہیں. یاجوج ماجوج اتنے بڑے ہوں گے، سرکار وہ ہوگا ان کا کام کے وہ لوگوں کو بچھا کے سو جائیں گے، جیسے کوئی مخلوق ہوگی ہے نا، کوئی الگ مخلوق ہوگی. ایسا نہیں. یاجوج ماجوج بھی انسانی ہے اور انسانی نسل سے ہی. وہ کوئی اور کتا بلی یا کوئی اور ڈائناسور کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کسی اور جگہ سے نہیں آنے والی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، حام، یافت اور کنعان. تو کنعان وہ بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں پہاڑ پر اور یہ جو طوفان آ رہا ہے تو یہ پہاڑ مجھے بچانے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا بھائی ایمان ڈالے اور تو نہیں بچ سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. وہ مانا ڈوب گیا، تم کا نام بھی ڈوب گیا. جو حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ سام، حام اور یافت سے چلی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس وقت تک لوگ پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، اور ان کے بیٹوں میں صرف 3 بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، سام، حام، یافت. ان سے پوری نسل چلی. گویا انسانیت کی دوبارہ تشکیل ہوئی اور ان کی نشأت ثانیہ ہوئی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کے باپ حضرت نوح علیہ السلام. تو سام، سیمیٹک یہ جو نسل ہے اس سے عرب حضرات کی جو نسل چلی ہے، عاد ہے، ثمود ہے، یہ ان کی نسل سے. افریقی ممالک میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں حام کی نسل سے، اور مشرقی ایشیا میں ادھر کی جو نسلیں چلی ہیں منگول، ترک وغیرہ، یہ یافس کی اولاد میں سے. انہیں یافس کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں. تو یاجوج ماجوج کوئی الگ قوم نہیں بلکہ آپ کے آپ مطلب انسانی نسل سے ہی ہے، وہ کوئی اور قوم نہیں ہے. لیکن ان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ بے انتہا بربر قسم کے لوگ، وحشی قسم کے لوگ، جن کی فطرت میں خونریزی ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، جنگ ہے. جب تک لڑائی نہ ہو، خون نہ ہو، تب تک ان کو نیند نہیں آئے. ایسے لوگ فسادی قسم کے لوگ، غیر مہذب قسم کے لوگ. قرآن مجید میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. ذوالقرنین بادشاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی زبردست طاقت عطا فرمائی. کہا جاتا ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ملکت دنیا اربع، 2 مومن تھے، 2 کافر تھے. جو 2 مومن تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ذوالقرنین تھے. تو ذوالقرنین وہ شخص تھا جن کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی. انہوں نے پوری زمین، یعنی اس وقت جتنی بھی آبادی تھی پوری سیر کی تھی مشرق سے مغرب تک.
یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، بہت سارے سوال، اور وہ آزمانے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس کتاب تھی تو وہ تو کچھ جانتے بھی تھے، پوچھنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ ہم مشرکین کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، بس نام منام بھول، ان کی کوئی وہی نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتاب تھی، تو آئے دن کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے رہتے تھے۔ بہت سارے قرآن میں وہی سلونت ہے، وہی سلونت، وہی سلونت، وہی سلونت میں گرو، تو ایسے ہی وہی سلونت کا دل کرنا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آپ کو سأتلو علیکم من ذکرہ، آپ بتا دیجیے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ایک بادشاہ بڑے طاقتور، اللہ نے ان کو بہت وسائل سے مالامال کیا، ہر چیز جو جس کی انہیں ضرورت تھی سلطنت اور حکومت کے لیے، اللہ نے وہ سب عطا فرمائی۔ انہوں نے ان وسائل کا استعمال کیا، سفر شروع کیا، فتح کرتے گئے دنیا کو، یہاں تک کہ اس زمین کے مغربی علاقے پہ پہنچے، مغرب میں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیہ ووجد عندها قوما، مغرب میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں دکھ رہا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، ایک کیچڑ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج واقعی ڈوب رہا تھا، وجدها تغرب في عین حمیہ، وہاں پہ ڈوبتے ہوئے کیچڑ والے چشمے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہو۔ ایسے لگتا ہے پانی میں جب دور سے جاؤ تو سمندر کے پاس جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ مغرب سے مشرق کی طرف بھی آئے اور آخر تک گئے ادھر بھی، یہاں پر آئے کہ قوم سے ملاقات ہوئی۔ وجہ ہاتھ جو مت آشرم سے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کی جگہ اس کو محسوس ہوا کہ یہاں سے سورج طلوع ہوا ہے، وہاں کیا ایک قوم سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہمارے یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو ہمارے بازو میں رہتے ہیں نا یاجوج ماجوج، یہ بڑے فسادی قسم کے لوگ، بہت فساد مچاتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے، ان کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ تو گاؤں والوں نے جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کی نیکی رعایا پروری المستری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے مال جمع کرتے ہیں، چندہ کر دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک بڑی دیوار کھڑی کر دو تاکہ ان لوگوں سے نجات مل جائے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، ماں مکنی فی الارض خیر، بس میری مدد کرو طاقت سے، جو چیز مجھے لگ رہی ہے وہ لاؤ، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ایک دیوار، ایک آڑ بنا دوں گا، آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ، لائے، اور پھر جو ہے خود ذوالقرنین کے اس میں شامل رہے، اور وہ دیوار تیار کی گئی، کافی اونچی اور مضبوط دیوار تیار کی، اور اس کے بعد سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار پہ اس طرف ہو گئے اور یہ لوگ سکون سے رہ گئے۔ اور حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا، حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی، قرآن میں ہے کہ وہ دیوار ایسی ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، وہ اس دیوار پہ چڑھ بھی نہیں سکتے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے، یعنی سوراخ کر کے نکل جائے ایسا۔ باقی روایت میں آتا ہے کہ روزانہ وہ جاتے ہیں دیوار کو چاٹتے ہیں اور اس میں سوراخ کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے سوراخ، لیکن سورج ڈوب جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کل آئیں گے، کل کریں گے، کل بھی بناتے ہیں، پھر دو دیوار جیسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخری وقت آئے گا جب ان کو باہر نکلنا مقدر ہوگا تو وہ اس وقت کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو توڑ دیں گے، اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل جائیں گے۔ اور
تعداد بے شمار ہوگی، یعنی ہماری تعداد ان کے سامنے کچھ نہیں، بہت ہوگی، بڑے بربر اور وحشی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور انسان ہے یہ بھی مکلف ہے، جیسے ہم لوگ ایمان لانے کے مکلف ہیں، یہ بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ اس لیے تو روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں زیادہ بڑی تعداد تو انہیں لوگوں کی ہوگی، تو خیر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی ادھر سے جائیں گے جیسے انسانی سیلاب آ رہا ہو، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج ماجوج کھلیں گے تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ جھلان سے ایک جو ہے سیلاب آ رہا ہو، گیٹ کوئی کھل گیا ہو یا اس کا دروازہ ٹوٹ گیا ہو اور وہ پانی نکل کے بہتا جا رہا ہو، ایسے وہ انسانی آبادی میں گھسے۔ بحیرہ طبریہ، ایک جھیل ہوگی، وہاں سے وہ گزریں گے، تو وہ جب گزریں گے تو پانی پیئیں گے، پانی پینے سے پورا پانی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا پہلا طبقہ جائے گا وہ پینا شروع کرے گا، جب آخری گروہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پانی تھا۔ کتنے، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اور ان کے پاس پرانے زمانے کے وہی لڑائی کے ہتھیار ہوں گے، تیر وغیرہ سے لڑیں گے، ختم کریں گے، پوری زمین پر خون ریزی کریں گے، سب کو ختم کر دیں گے، پورے انسانی آبادی کو نیست و نابود کریں گے، قتل کریں گے سب کو۔ اب جب سب کو قتل کر لیں گے تو آسمان پر تیر چلائیں گے، چلو ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے کہ آسمان سے ان کے تیر کو خون آلود کر کے لوٹائیں گے، تو خون لگا ہوا، کلر لگا ہوا دکھے گا، ہاں اب تو ہم نے اوپر والے کو بھی ختم کر دیا۔ اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہم نے اوپر والے کو بھی، زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو مومنین ہوں گے ان کو لے کر کوئی دور پہ موجود ہوں گے۔ اب جب آدمی میں اتنا غرور آ جاتا ہے تو وہیں سے اس کا زوال بھی شروع ہوتا ہے، جب ایک دم اوپر جاتا ہے تو وہیں سے گرنا بھی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوگا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محسوس ہوں گے، کیونکہ زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد ہے، اور یہ اتنی بربر قوم ہے اور اتنی تعداد میں ہے، جائیں تو کہاں ہے، کہیں اتر کے جانے کی جگہ نہیں ہوگی، پہاڑ پر کب تک رہیں گے، ضروریات زندگی ہیں، وسائل ہیں، سب کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے ساری ضروریات پوری کہاں سے ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے یا بھی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے بغل میں ایک کیڑا پیدا کریں گے، ایک زخم ہوگا، وہاں سے کیڑا نکلے گا، یا ان کی گردن میں کیڑا ہوگا اور وہ ان کی جان نکلنے کا ذریعہ بنے گا، ان کے مرنے کا سبب بنے گا، اور سارے یاجوج ماجوج اس بیماری سے مر جائیں گے، سب کو وہ بیماری لگے گی، سب مر جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر خاتمہ ہونے کے بعد بھی مسئلہ ہے، پوری زمین بھری ہوئی رہے گی ان کی لاشوں سے، جائے تو کہاں جائے، چل نہیں سکتے، بدبو رہے گی۔ اب مسئلہ ہے ان کی صفائی کا، کہاں سے صفائی کریں گے، پوری زمین بھری ہوئی ہے، اس لیے مسئلہ ان کی صفائی کا ہوگا تو وہ صفائی بھی اللہ تعالیٰ ہی کرائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ زمین کو پاک کر دے، صاف کر دے، یہ گندگی دور کر دے، تو اللہ ایک خاص قسم کا پرندہ بھیجے جس کی گردن مفتی اونٹ کے مانند ہوگی، اور وہ ان کی لاش کو اٹھا کر ٹھکانے لگا دے گا، لے جا کر پھینک دے گا وہ پرندہ، جہاں بھی اس کی پھینکنے کی جگہ ہوگی وہاں لے جا کر اسے اس طریقے سے زمین ان کی لاشوں سے خالی ہو جائے گی، لیکن بدبو تو باقی رہے گی،
لاش چلی بھی جائے تو چکناہٹ رہے گی اور جو گندگی لگی رہے گی، بدبو رہے گی، وہ باقی رہے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ زور کی بارش برساتے ہیں، موسلادھار بارش، خوب زور کی بارش ہوتی ہے اور زمین سے ساری گندگی وہ بارش صاف کر دیتی ہے، یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اب الحمدللہ زمین پہ اب اتر سکیں گے، زمین پہ گزر سکیں گے، زمین پہ چلیں گے، گھومتے سکیں گے۔ اب یہ جو زمانہ ہوگا کہ وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے، سوچو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی زندگی اسی میں جا رہی ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ظلم و ستم عام ہوگا، پھر حضرت مہدی ظاہر ہوئے اور عظیم چل رہی ہے، کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، خطرناک جنگ اور ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں۔ پھر دجال سے لڑنا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے پوری زمین کا۔ اس کے بعد زندگی کے سارے وسائل موجود ہیں، سب کچھ ہے، اس سے یہ مقابلہ کریں گے، اس سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے، ادھر سے فرصت نہیں ہوئے کہ ادھر یعنی والی بھی کرنا ہے۔ کتنی آزمائش، پورے عالم میں ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری شروع نہیں ہوتی کہ تیسری۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آزمائش سب سے زیادہ انبیاء کی ہے، پھر جو انبیاء سے جن کے قریب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل جن کو جو ہے ان کے دلوں کو بالکل صاف کر دیا گیا ہوگا اور ان کے دل انتہائی منور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب خوشحالیاں لائے گا، ان مع العسر یسرا، ہر اندھیرے کے بعد سے ہوگی۔ اب یہ بڑی خوشحالی کا دور ہے۔ ابھی یہ جو محاصرے کا دور چل رہا تھا، جب یاجوج ماجوج تھے، وہ اتنی سختی کا دور تھا کہ کہا کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا، یعنی 100 دینار میں سر بھی نہیں ملے گا، سر پہیے لاتے ہیں، سر پہیے، وہ سر جو ہے وہ بھی 100 دینار میں بھی نہیں ملے گا۔ 100 دینار جانتے ہیں، 20 دینار میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، حساب پورا پہنچ جائے تو سمجھ رہے ہیں، یہ تو 100 دینار، اس سے 5 گنا زیادہ، اتنے میں سر بھی نہیں ملے گا۔ مطلب کتنی مہنگائی ہوگی اور کتنی جو ہے پریشانی کا دور ہوگا، لیکن پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اب جب یہ یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خوشحالی پیدا اور ایسی برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے ردی برکت، تو اپنی برکت لوٹا دے، اور زمین میں جو برکت ہوگی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں کئی لوگ بیٹھ جائیں گے، اس کے چھلکے کے سائے میں اتنا بڑا انار ہوگا۔ ایک بکری سے پورے گھر والے دودھ پی لیں گے، ایک گائے سے جو تایا چاچا اور سب آس پاس کے لوگ وہ کافی ہو جائے، اور اونٹ میں تو پورا خاندان کافی ہو جائے، بڑے اتنی اللہ تعالیٰ برکتیں اتارے گی، ہر چیز میں برکت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ یعنی اتنی محنت اور مجاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسی خوشحالی بھی لائیں گے اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے بہت کچھ خوشحالی کے راستے کھلیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ کو منظور ہو کر رہیں گے، وہ حج اور عمرہ بھی کریں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد مقعد کو خلیفہ بنائیں گے، اور مقعد جب تک ان کی حیات رہے گی زندہ رہیں گے، اور پھر اس کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے مومنین دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور سورج مغرب سے نکلے گا اور دوسری علامتیں ظاہر ہوگی، اور دھیرے دھیرے اہل ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور
याजूज माजूज का जो फितना है तो बहुत खतरनाक है। वो ऐसा फितना नहीं है कि ईमान की आजमाइश वाला है। दज्जाली जो फितना है वो सबसे खतरनाक है। दज्जाल ईमान पर हमला करे। याजूज माजूज को तुम्हारे दीन ईमान से कुछ नहीं लेना, तुम है कि तुमको मानना है। जैसे हज्जाज बिन यूसुफ, हम कुछ भी हो तुमको मारना मजा आता है, जब तक कोई वोट ना हो उसको अच्छा नहीं लगता। यही सरिश्त होगी याजूज माजूज की। इसीलिए याजूज माजूज के फितने से बचने की दुआ नहीं मिलती है, मगर फितनतुल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ मिलती है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो ईमान पर डाका डालेगा और उसकी आजमाइश बड़ी सख्त होगी। तो खैर याजूज माजूज से मुकाबला भी नहीं करना है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि तुम मेरे बंदों को कोई दूर पे ले जाओ और मैं ऐसे मखलूक को निकालने वाला हूँ जिनके मुकाबले में ताकत किसी को नहीं है। वो याजूज माजूज हैं जो ज़मीन में इस तरह से फसाद मचाएंगे, तो इस तरीके से उनका खात्मा होगा। अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे और हर तरह की फितनों से अल्लाह हमारे इसके मुताबिक इस सवाल कितने अरसे तक रहे याजूज माजूज? 5 से का उसका तो जिक्र नहीं होता है। नहीं बस चलेगा इसका तो कोई जिक्र नहीं, बस ये आता है अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे रहेगा। इससे ये मालूम होता है कि ज़्यादा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद रिवायतों से पता चलता है कि 40 और 45 साल तक रहेंगे, और ये तय है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये सब बाहर की लाइन की तो सबके लिए चाहिए इशारा और करता हमारे भी जाएंगे उनकी ज़िंदगी। अब एकदम ये नहीं बता सकते कितने दिन रहेगा, कितने महीने रहेगा या साल रहेगा, काफी बना हुआ है। उसका भरोसा नहीं, इसका तो पूछना पड़ता है उसको। इसमें बताया गया है वो भरोसा नहीं उसका। आने वाली थी और दुनिया खत्म करेगा। आपको पता है कि 20 साल दुनिया से चले गए, तो वो जो 40 साल हुई वो दौड़ रहे, लेकिन उसके बाद फिर दुनिया का खात्मा किस बुनियाद पर होगा? ईमान वाले को उठा लिया है, क्या स्टार्टिंग क्या दुनिया वो बात होती है राम को कल हम बताएंगे उसमें अभी तुमको यहाँ पे खत्म कर देना। कल का टॉपिक है, कल क्या बताएंगे हमारे कल का टॉपिक का ऐलान कर दो। कल का टॉपिक का ये अलामतें जो रह गई है, जो बड़ी बड़ी अहम अलामतें तो आ गई हैं, मोहम्मद का जोर दज्जाल नज़ूल ईसा, अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं मसाले के वाक़या काय को बोल रहा है, ऐलान कर दो, बोले सब बोल सुबह रहा सुबह मालूम से होना, ऐलान कर दे पब्लिक कितनी समझे मोमिनीन की आवाज़ बंद करो, कितनी सब चीज़ों पे चाहिए इंशाअल्लाह कितनी चाहिए कल बोले काटा मार के सब हो जाएगी, फिर आकर काटा मार के ठीक है। जाएंगे ना कल कल इससे पहले पक्का हो जाएंगे जो आ जाएगा पक्का हो जाएंगे, ऐलान कर दूँ कि जाते जाते चाय पी के आप चाय पी दो इसका भरोसा नहीं लगता यार। ये देखा नहीं अच्छे से पूछ के एकदम पूरा कंफर्म करके जो भी करेंगे। दानिश से पूछे यार, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله نسألك موجبات